آج ہم ایک ایسے موضوع کی فرضیت پر بات کریں گے جو پوری تاریخ میں متفق کا مسئلہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس فرض کو پورا کرنے کا وقت آیا تو اس کو وہ ترجیح نہیں دی گئی جو اس مسئلے کا حق تھا، اور یہ موضوع ہے قیام خلافت کی فرضیت۔ اب صرف پچھلے فقہا کے اقوال سے ایک اندازہ لگائیں کہ وہ اس فرض کو کیسے دیکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ امام جزیری فرماتے ہیں چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ امامت یعنی خلافت ایک فرض ہے، اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایک امام کا انتخاب کریں جو دین کے احکامات نافذ کرے اور مظلوموں کو ظالموں کے خلاف انصاف فراہم کرے۔ مسلمانوں کے لیے دنیا میں بیک وقت دو اماموں کا ہونا حرام ہے، خواہ ایسا کنسنسس رضامندی سے ہو یا تنازع کے نتیجے میں۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں تمام اہل سنہ کا اتفاق ہے کہ امامت کا قیام مسلمانوں پر فرض ہے، اور ان پر فرض ہے کہ وہ احکام الہیہ کے نفاذ کے لیے ایک امام تلے رہیں جو ان کی احکام شریعہ کے مطابق قیادت کرے۔ امام بغدادی فرماتے ہیں امت پر امامت فرض ہے تاکہ شریعت کے نفاذ اور اطاعت کے لیے امام مقرر کیا جا سکے۔ اگین امام الماوردی فرماتے ہیں امام یعنی خلیفہ مقرر کرنا فرض ہے۔ اگین ابن خلدون اپنے مقدمہ میں کہتے ہیں امام کی تقرری فرض ہے، جو صحابہ کرام اور تابعین کے اجماع کی وجہ سے ہر ایک کو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے میں جلدی کی۔ اس کے بعد ہر عہد میں مسلمانوں کا خلیفہ رہا، اور وہ کسی بھی دور میں حالت انتشار اور افراتفری میں نہیں رہے، یعنی بغیر خلیفہ کے نہیں رہے۔ اسے ہمیشہ علماء کا اجماع سمجھا گیا کہ امام کی تقرری فرض ہے۔ اوکے، دس از ناٹ دین کنٹینیو۔ امام نووی فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں پر خلیفہ کی تقرری فرض ہے۔ خلیفہ کو نصیحت نامی کتاب میں عبد الحمید بن یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں خلافت تمام فرائض کے سر کا تاج اور نگینہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جاننا فرض ہے کہ عوام الناس پر حکومتی اختیارات کا حامل عہدہ یعنی خلافت کا عہدہ دین کے اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے۔ در حقیقت دین کا نفاذ اس کے بغیر ناممکن ہے۔ یہی سلف ائمہ کرام مثلاً فضل بن عیاض اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کی رائے ہے، یہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ اوکے، اسٹل ناٹ دین۔ امام غزالی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر خلافہ ختم ہوئی قاضی معطل ہو جائیں گے، ولایات ختم ہو جائیں گے، اختیارات کے حامل افراد کے فیصلوں پر عمل درآمد رک جائے گا، اور تمام لوگ حرام کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کچھ نے اس کو تاج الفروز کہا، کچھ نے اس کو ام الفرائض کہا، کچھ نے اس کو فرض اساسی سب سے بیسک فرض کہا، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقریباً تمام اجتماعی فرائض، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ جمع کرنا، حدود کا قیام، ظلم کا خاتمہ، عدل، قصاص لینا، دعوت و جہاد کے ذریعے دنیا تک اسلام لے کر جانا، مقبوضہ علاقوں کی آزادی، امت کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کی یقین دہانی، اس امت کو امت وسطی بنانا، شہداء الناس کے درجے پر لے کر جانا، اسلامی عقیدے کا تحفظ، قرآن کا تحفظ، ہمارے نبی کی حرمت کا تحفظ، یہ سب خلافت کے قیام کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی عبادات بھی خلیفہ کے تقرر سے تعلق رکھتی ہیں، اور تو اور مسلمانوں پر عائد انفرادی فرائض بھی خلیفہ کے بغیر درست طور پر ادا نہیں ہوتے۔ اس لیے فقہاء نے اس کو اہمیت دی، فقہاء نے اس کو سب سے بڑا فرض قرار دیا۔ جس طرح اسلام ہمیں کتب علیکم الصیام، روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے کا حکم دیتا ہے، بالکل اسی ورڈنگ میں کتب علیکم القصاص کا حکم بھی تو دیتا ہے۔ فرق یہ ہے ایک حکم انفرادی ہے، دوسرا اجتماعی ہے۔ ایک مسلمان انفرادی طور پر روزے تو رکھ سکتا ہے، لیکن انفرادی طور پر اللہ کی حدود، قصاص نافذ کرنا یہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم انفرادی فرائض ایک دوسرے کو یاد کراتے رہتے ہیں، لیکن جہاں تک اجتماعی فرائض کا تعلق ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آواز کیوں سننے کو نہیں ملتی؟
अल्लाह सुब्हान तआला ने मुसलमानों को अपने इज्तिमाई फराइज को पूरा करने का एक क्लियर मेथड दिया हुआ है। हुदूद के इज्तिमाई हुक्म इस्लाम कैसे नाफिज करता है, उसके लिए शरई काजी शर्त है। यह सिर्फ काजी का हक है कि वो सबूत की मौजूदगी में सजा का हुक्म सादिर करे। फिर सजा वो खुद नाफिज नहीं करता, काजी के पास पुलिस और अमला कौन मुहैया करता है? इस्लामी रियासत, खिलाफत, जो इस सजा को फिलफोर नाफिज करता है। अगर आप चेक करें, इस्लाम बेशतर इज्तिमाई फराइज से ओहदा बरा होने के लिए इस्लामिक स्टेट को एक प्रीकंडीशन बनाता है, खिलाफत को एक पेश की शर्त के तौर पर रखता है। अगर खिलाफत मौजूद नहीं तो यह आपका मेरा हक नहीं है कि हम जनाब हुदूद नाफिज करें, हम खुद ज़कात जमा करना शुरू कर दें। मुसलमानों पर इज्तिमाई तौर पर फर्ज है कि एक भी शख्स रात को भूखा ना सोए, मजलूम को इंसाफ मिले, जालिम का हाथ रोका जाए, तमाम मकबूज इलाकों को काफिरों के तसल्लुत से आजाद कराया जाए। कश्मीर, इराक, चेचनिया, फलस्तीन, गजा, रफा, मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को रोका जाए। इस्लाम के तहत हुकूमत हो, इस्लाम के दुरुस्त फहम को मुआशरे तक पहुंचाया जाए, इस्लामी दावत पूरी दुनिया तक फैलाया जाए, आला कलिमतुल्लाह के लिए ऑर्गेनाइज जिहाद किया जाए। ये इज्तिमाई फराइज हर शख्स तो फर्दन फर्दन पूरा नहीं कर सकता, इसलिए इस्लाम ने हमें इन फराइज को पूरा करने का एक मेथड दिया है। उस मेथड के मुताबिक मुसलमान इन इज्तिमाई फराइज की जिम्मेदारी, जो बुनियादी तौर पर फर्ज कफाया है, एक शख्स की गर्दन में डाल देते हैं और उससे समावता का बेअत करते हैं, इस शर्त पर कि तुम हम पे ये इस्लाम नाफिज करोगे, इस इज्तिमाई फराइज को पूरा करोगे, हम तुम्हारी इताअत करेंगे, हम तुम्हारे हुक्म की इत्तिबा करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चुनांचे एक खलीफा होता है कि मुसलमानों से खैरात जमा करता है, उशर जमा करता है, ज़कात जमा करता है और मुस्तहिकीन में तकसीम करता है ताकि कोई भूखा ना रहे। यह खलीफा होता है कि वो एक मुसलमानों को मुनज़्ज़म करके एक ताकतवर फौज तश्कील देता है जिसके जरिए जिहाद होता है और इस्लाम की दावत को पूरी दुनिया तक फैलाया जाता है। यह खलीफा होता है जो काजी को मुतय्यन करता है, जो इस्लाम के अहकामात और हुदूद को नाफिज करके मजलूम को इंसाफ मुहैया करता है और जालिम का हाथ रोकता है। तो इस्लाम का मैकेनिज्म क्या है इज्तिमाई फराइज को पूरा करने का? वो है खिलाफत। और हर वो अमल जिस पर किसी फर्ज का दारो मदार हो और जिसके ना करने से फर्ज पूरा ना होता हो, वो खुद फर्ज होता है। यह शरई उसूल है। मा ला यतिमुल वाजिब इल्ला बिही फहुवा वाजिब। जिस अमल के करने के बगैर कोई वाजिब अदा ना हो सके तो वो भी वाजिब है। चुनांचे खिलाफत की अदम मौजूदगी में तकरीबन तमाम इज्तिमाई अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। इसीलिए फुकहा ने इकामत खिलाफत को उम्मुल फराइज करार दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही वलो करिहल मुशरिकून। वही जात है जिसने भेजा अपना रसूल हिदायत और दीन हक के साथ ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, खा काफिरों को, मुशरिकों को ये कितना ही बुरा लगे। इस हुक्म पर चलने के लिए कि इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब करना है, उस रब का हुक्म है, वी नीड ए पावरफुल स्टेट विच इज खिलाफा। इसलिए इमाम इब्न तैमिया ने अपनी किताब अस्सियासा व शरिया में उसकी यूं वजाहत फरमाई। उन्होंने कहा, रियासत की जबरदस्त ताकत के बगैर दीन खतरे में होता है और इल्हामी कवानीन यानी शरीयत के निफास के बगैर रियासत एक जबर का इदारा बन जाती है। इस पर कसरत से अहादीस हैं। मैं इख्तिसार के साथ चंद एक आपके सामने पेश करता हूं। खिलाफत की फर्जियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर अहादीस मुबारका में बड़े वाज़े अंदाज में बयान फरमाया है। एक हदीस आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूं, आपने फरमाया, सही मुस्लिम में है, जो शख्स अमीर की इताअत से अपना हाथ खींच ले, शरई अमीर, तो कयामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसके पास कोई दलील नहीं होगी, और जो कोई इस हाल में मरा कि उसकी गर्दन में खलीफा की बेअत का तौक ना हो तो वो जाहिलियत की मौत मरा। और जाहिलियत की मौत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो नऊज़ुबिल्लाह काफिर मरेगा। ये इस बात को भरपूर अंदाज में बयान करने का तरीका है कि कोई भी मुसलमान इस हालत में जिंदगी बसर ना करे कि उसकी गर्दन में खलीफे वक्त की बेअत ना हो।
ایسا دور نہ ہو مسلمانوں پر کہ ان کے سر کے اوپر خلافت کا سایہ نہ ہو. یہ خلیفہ کے تقرر اور خلافت کے ہونے کی فرضیت کی ایک اور دلیل ہے. پھر آپ نے ایک اور حدیث میں بالکل سادہ اور کھلے انداز میں بیان فرمایا, اذ بوئت للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما, اگر دو خلفاء کے لیے بیعت ہو جائے, بیعت کر دی جائے, تو بعد والے کو قتل کر دو. اور فرمایا تم اگر کسی شخص پر امارت کے لیے متفق ہو اور کوئی شخص آئے اور تمہاری صفوں میں رخ نہ ڈالنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالے, سے قتل کر دو. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک خلافت ہوتی ہے بس. ایک سے زیادہ خلیفہ, ایک سے زیادہ سو کالڈ اسلامی ریاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ نیشن سٹیٹ کا جو کنسپٹ ہے, اسلام اس کو کمپلیٹلی مسترد کرتا ہے, سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے. امام شافعی اپنے الرسالہ میں لکھتے ہیں مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے, مسلمان متفق ہیں کہ خلیفہ ایک فرد واحد ہی ہو سکتا ہے. امام شوکانی لکھتے ہیں تفسیر میں, وہ کہتے ہیں یہ معلوم فی الاسلام بالضرورہ ہے. معلوم فی الاسلام بالضرورہ کا مطلب ہے وہ منیمم علم جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا فرض ہے. جیسے میں یہ اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نماز نہیں آتی تھی, آپ نماز کو سیکھنا چاہیے تھا آپ کو. تو یہ معلوم فی الاسلام بالضرورہ میں سے ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے مابین تفریق اور ان کے علاقوں کی تقسیم کو حرام قرار دیا ہے. نو ڈویژن آف مسلم لینڈ. یہ معلوم فی الاسلام بالضرورہ ہے. آپ اللہ سے نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا. چنانچہ یہ احادیث خلافت قائم کرنے, اس کی حفاظت کرنے, اس کی وحدت کو برقرار رکھنے اور خلیفہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والے کے خلاف قتال کرنے کو فرض قرار دیتی ہے. تو یہ خلافت کا قیام نہ صرف یہ کہ اولین فریضہ ہے, بلکہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قائم رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی جانیں تک نچاور کرنے کا حکم دیا. اب آئیں ذرا کتاب اللہ سے, قرآن پاک سے خلافت کی فرضیت کے دلائل. سب سے پہلی بات, قرآن ایک گلوبل یونیورسل بیونڈ ٹائم آئیڈیالوجیکل بک ہے. ایک سٹرکچر ہے, ایک سسٹم ہے, گورننس سسٹم ہے رہتی دنیا کے لیے. یہ پوری دنیا کو چلانے کا نظام ہے. تو اس کا نازل کرنا خود اس کے نفاذ کے فرضیت کی علامت ہے, کیونکہ کنسٹیٹیوشن کوئی تلاوت صرف نہیں کرتا. کنسٹیٹیوشن صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی تلاوت کی جائے, یہ ایک وے آف لائف ذکر اور ورد کے لیے نہیں ہوتا. اگر ذکر اور ورد میں ثواب ہے, لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے. قرآن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے علاوہ کسی بھی نظام, کسی بھی نظریے, کسی بھی قانون کے تحت حکومت کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے. قرآن پاک میں وارد ہوا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت احکامات کے مطابق ڈیسیجن, فیصلے اور حکومت نہیں کرتے, یہ ظالم ہیں, یہ فاسق ہیں اور یہ کافر ہیں. یہ آیت ویری کلیئر کٹ ہیں کہ اللہ کے قوانین کے ذریعے حکومت کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, کوئی صرف بہتر بات نہیں ہے, یہ کوئی سنت مستحب نہیں ہے, یہ فرض ہے. قرآن میں نازل شدہ تمام آیات جو بما انزل اللہ کے ذریعے حکومت کرنے کا حکم دیتی ہے, انڈائریکٹلی آپ کو اب سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ اس شرعی اتھارٹی کو, اس حکومت کو قائم کریں جو بما انزل اللہ سے حکومت کرے. اور وہ حکومت خلافت ہے جس کو سنہ اور اجماع صحابہ سے ثابت کیا جا سکتا ہے. ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ ان آیات میں تو لکھا ہے کہ حاکم کو اسلام نافذ کرنا چاہیے. یہ کہاں لکھے کہ اب ہم ایسے حاکم کو لے کر آئیں جو اسلام نافذ کریں, یعنی خلافت کا قیام ہم پر فرض نہیں ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے جب آپ کے پاس صاحب نصاب ہو, لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے امیر بننا تو فرض نہیں ہے نا. یا فقراء اور مساکین کو صدقہ خیرات دینا چاہیے, لیکن اگر معاشرے میں وہ نہ ہو تو کیا ہم خود فقراء اور مساکین بنانا شروع کر دیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر محسوس کرتا ہوں وہ منافق علماء ہیں جو بات کرنے کا ڈنگ جانتے ہیں۔ ہمارے جن دوستوں کو یہ پٹی جس پیر و مرشد نے پڑھائی ہے، اس پیر و مرشد نے یہ پٹی خود سے نہیں سوچی، اس نے علی عبد الرازق کی کتاب سے پڑھی ہے، جس نے خلافت کے انہدام کے 1 سال بعد اپنی کتاب میں اس فرض کا انکار کیا، اور اپنی کتاب میں کل کر اس نے اقرار کیا کہ یہ دلیل انہوں نے ایک کافر اورینٹلسٹ مستشرق جسے کہتے ہیں سر تامس آرنلڈ کی کتاب دا کیلیفٹ سے اٹھائی ہے، اور یہ اتنی بودھی اور کمزور دلیل ہے کہ اس کو پڑھ کے صاف نظر آتا ہے کہ انہیں فقہ کی ABC کا بھی علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام میں کوئی چیز فرض کیسے ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فردن فرض عین ہے، لیکن ہم جانتے کہ ہے، کیونکہ فقہ میں طلب جازم کے قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب اس مثال میں جو انہوں نے دی ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ دینے کے فرض کو پورا کرنے کے لیے اب ہمیں امیر تو نہیں ہونا نا، اگر امیر ہیں تو دے دیں گے، تو اگر حاکم ہیں تو اسلام نافذ کر دیں گے، اس کے لیے حاکم کو اپوائنٹ کرنا تو ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا جو شرعی سبب ہے نا، سبب یہ فقہ کی ٹرمینالوجی ہے، شرعی سبب وہ صاحب نصاب ہونا ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اس پر جب 1 سال گزر جائے، اگر سبب نہ ہو تو حکم لاگو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ مغرب کی نماز کا سبب غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب ہو گیا، آپ کے اوپر مغرب کی نماز فرض ہو گئی، لیکن خلافت کا قیام یا اللہ کے احکامات کا سبب حاکم بننا نہیں ہے کہ حاکم بنو گے تو تم پہ فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ سبب نہیں ہے شرعی، بلکہ اس کا شرعی سبب مسلمانوں کی جماعت یا کمیونٹی کی ایگزسٹنس ہے۔ اگر مسلمانوں کی جماعت موجود ہے تو مسلمانوں پر ایک شرعی حاکم کا مقرر کرنا فرض رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی سفر میں جائیں تو اپنے اوپر کوئی امیر مقرر نہ کر لیں، مسند احمد۔ 3 افراد کے لیے اپنے اوپر ایک شرعی امیر مقرر کرنا کے علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو مسلمانوں کی جماعت کے لیے بھی ایک شرعی امیر کا ہونا فرض ہے، جو اپوائنٹ کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب ذرا پورے مکی دور کو، اس پورے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے مصروف رہے وہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے کڑے رہے، اور جو کچھ باقی اس کے علاوہ ہوا، جہاں لوگ کو مسلمان کیا گیا، جہاں لوگ کی تربیت کی گئی، وہ سب اس عظیم مشن کی تیاری تھی۔ میں آپ کو ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، بہت صحیح دلائل میں سے ایک ہے۔ ابن اشام لکھتے ہیں، امام زہری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو عامر بن ساسا کے پاس گئے اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے دعوت دی اور اپنے آپ کو ان کو پیش کیا، یعنی نصرت طلب کی۔ تو ان میں ایک شخص بحیرہ بن فراس موجود تھا، اس نے کہا اگر یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مٹھی میں آ جائے تو میں اس کے ذریعے پورے عرب کو کہا جاؤں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کیا کہتے ہیں اگر ہم آپ کی امر میں، حکومت میں آپ کی بیعت کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرمائے تو کیا آپ کے بعد یہ امر، یہ حکومت ہمیں ملے گی؟ آپ نے فرمایا امر تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے اسے سونپ دے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ہم آپ کے لیے عربوں کے تیروں سے اپنے سینے چلنی کروا دیں اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو ہم حکمرانی ہمارے علاوہ کسی اور کو ملے۔ نہیں، ہمیں آپ کے امر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس مکالمے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ عرب قبائل خوب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل سے کس قسم کی مدد و نصرت طلب کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ در حقیقت ایک ریاست قائم کرنے کے لیے مدد طلب کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ ہوں گے جس کی حفاظت کے لیے اس قبیلے کو تمام عرب سے لڑنا پڑے گا۔ ان کا سوال صرف یہ تھا کہ آپ کے بعد ہماری باری ہوگی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ سیرت کی کتاب میں آپ کے 40 سے زائد قبائل سے
یہ نصرت طلب کرنے کے واقعات موجود ہے۔ امام مقریزی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی نصرت سے اسلام نافذ اور قائم فرمایا۔ ابن شام لکھتے ہیں مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں اطمینان حاصل ہو گیا اور تمکین حاصل ہو گئی اور آپ کے مہاجرین بھائی اپنے انصاری بھائیوں کے ساتھ مدینہ میں اکٹھے ہو گئے تو اسلام مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ پھر نماز قائم ہوئی، زکوٰۃ اور صوم فرض قرار پائے، حدود نافذ ہوئی، حرام و حلال کا تعین ہوا اور اسلام ان کے مابین طاقتور ہو گیا۔ یہ الفاظ درج ہیں ابن شام میں۔ چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا محور لوگوں کو انفرادی طور پر مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کے قیام کے فریضے کے لیے جدوجہد کرنا تھا، تاکہ اسلام کو بطور نظام نافذ کیا جائے اور پھر اس کو اس مرکز سے یہ پورے عالم میں پھیلایا جائے۔ اب ذرا صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے بھی اسلامی ریاست یعنی خلافت کی بقا کو ایک اہم ترین فریضہ گردانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جو آپ پر جان چھڑکتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو تبرکن حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفوس اور اپنے ماں باپ پر فوقیت دیتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد وہ سب جمع ہوئے سقیفہ بنی سعدہ میں اور کس فرض کو پورا کرنے میں لگ گئے؟ خلافت کے قیام کے فرض میں، خلیفہ کی اپوائنٹمنٹ میں، اور اس کام کے لیے انہوں نے آپ کے جسد پاک کی تجہیز و تدفین کو بھی مؤخر کر دیا۔ حالانکہ اسلام یہ لازم کرتا ہے کہ کسی مسلمان کی وفات کی صورت میں اس کے عزیز و اقارب کو تجہیز و تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن اکابر صحابہ جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انصار کی کثیر جماعت، وہ سب نئے خلیفہ کے انتخاب کے عمل میں مصروف ہو گئی، اور کوئی بھی صحابی انہیں ملامت نہیں کر رہا کہ پہلے رکیں، پہلے تدفین ہونے دیں، اس کے بعد یہ فرض پورا کر لیں۔ کوئی بھی صحابی اس پہ انہیں ملامت نہیں کر رہا۔ تو کیا صحابہ سے بڑھ کر اسلام اور شریعت کو کوئی جانتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی شریعت کا پابند ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام صحابہ کو ایسی حدیث کا علم تھا جس کے مطابق خلیفہ کا انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے بھی بڑھ کر اہم اور فوری فرض ہے۔ یہ ہے خلافت کی فرضیت پر اجماع صحابہ۔ امام الحسمی لکھتے ہیں یہ امر سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین متفق تھے کہ دور نبوت کے خاتمے پر امام کا انتخاب واجب تھا۔ بلا شبہ انہوں نے اس فرض کو دیگر تمام فرائض پر فوقیت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بجائے اس فرض کی تکمیل میں جت گئے۔ یہ ہے اجماع صحابہ سے دلیل۔ ایک اور دلیل اجماع صحابہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد آپ نے لوگوں کے اصرار پر عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کو آپس میں خلیفہ چننے کے لیے نامزد کیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 انصار کو متعین فرمایا اور ان کو نہایت واضح انداز میں احکامات صادر فرمائے۔ آپ نے انہیں حکم دیا اگر یہ 6 صحابہ میری وفات کے 3 دن گزرنے کے بعد بھی آپس میں خلیفہ چننے میں ناکام رہیں اور تنازع کریں اور پھر 5 ایک جانب ہو اور ایک دوسری جانب تو ایک ہی گردن اڑا دینا، اگر 4 دوسری جانب ہوں اور 2 تنازع کریں 2 کی گردن مار دینا، اگر 3 کے گروہ بن جائیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے ثالثی کرائیں، اگر پھر بھی مسئلہ ختم نہ ہو تو دیکھ لو جس سائٹ پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہو اس کا ساتھ دو، دوسرے گروہ کو قتل کر دینا۔ امیجن کہ عشر بشرہ صحابہ کے قتل کا حکم جاری کیا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا جرم ہے، اور عشر بشرہ صحابہ کے قتل کا حکم۔ ایک صحابی نے بھی حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے اس ڈائریکشن پر اعتراض نہیں فرمایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو لمبی قمیص پر حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے سوال کرتے تھے،
اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. کیسے؟ یہ صحابہ کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابی شریعت کا یہ حکم جانتے تھے کہ خلیفہ کی تقرری 3 دن کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر اس دوران کوئی اس فرض کو پورا کرنے میں رخ نہ ڈالے تو بجائے کہ بعد میں لاکھوں لوگ مرے، اس سے بہتر ہے کہ رخ نہ ڈالنے والوں کو مار دیا جائے. امیجن اگر وہ صحابہ بھی ہو تو. اس سے معلوم ہو کہ خلافت کتنا بڑا فرض ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ کے قتل تک کا حکم صادر فرمایا. اس تمام بحث سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن، سنہ، اجماع صحابہ، فقہی اصول، ان سب دلائل سے یہ کلیئر ہے کہ خلافت ایک عظیم فرض ہے، اور اب یہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس الفرائض کے لیے منہج نبوی کے مطابق صحیح کرے، کوشش کرے، سٹرگل کرے، دن رات ایک کرے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.